بریک کے بعد خوش آمدید. آج کل امریکی اہلکاروں کا تانتا بنا ہوا ہے, پاکستان کے وزٹس کر رہے ہیں اور سینئر لیول پہ ان کے جو سویلین لیڈرشپ ہے, جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے, وہ بہت باقاعدگی سے پاکستان آ رہے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو تعلقات ہیں دونوں ممالک میں وہ ایک نئے رخ کی طرف چل پڑے ہیں اور بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں. ایسے وقت پر جب پاکستان کی عوام میں امریکہ کے خلاف جو جذبات ہیں وہ ابھی بھی بہت زیادہ بھڑکے ہوئے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا؟ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا بھارت کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے یا افغانستان کے مستقبل کی بات ہے, اس میں امریکہ کا جو اتنا اہم رول ہے پاکستان کو کس طرح انفلوئنس کر رہا ہے, اور کیا پاکستان بھی کسی طریقے سے امریکہ کو انفلوئنس کر رہا ہے, یا جاننے کی کوشش کریں گے. بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس حوالے سے ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن, اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق سفیر اور معروف تجزیہ کار شاہد امین صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کا. منور حسن صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک نئی دوستی فضا میں لگ رہا ہے کہ پاکستان امریکی تعلقات کی جو ماحول ہے اس میں ایک نئی دوستی ہے, تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, اور شاید پاکستان جو ہے اس کی جو اہمیت ہے امریکہ کی نظروں میں وہ کچھ اس میں اضافہ ہوتا آ رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے نہایت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کی دعوت دی ہے. شاہد امین صاحب تو کیریئر ڈپلومیٹ ہیں اور موضوع بھی دراصل انہی کا ہے یہ. میں بھی کچھ خوشہ چینی کروں گا اس میں. دیکھیے, دشمنی تو کسی کی بھی اچھی نہیں ہے, لیکن امریکہ کی تو دوستی بھی وقت اور حالات نے ثابت کیا ہے کہ بہت ہی خطرناک ہے. اور ویسے بھی وہ دوستی کا تو مسئلہ ہی نہیں, وہ تو ماسٹرز بننے کی, جیسے کہ ایوب خان صاحب نے اپنے تجربے کے بعد کتاب لکھی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز, کہ یہ آقا بننا چاہتے ہیں اور اس سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوتے. یعنی لیٹسٹ صورت یہ ہوئی ہے کہ جان کیری ابھی یہاں پر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے پوری یہ بات کہنا ضروری سمجھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ڈائیلاگ کا معاملہ ہے اس میں کشمیر نہیں آنا چاہیے. اس میں اگر جو ابھی انڈیا کے اندر پونا کے اندر واقعات ہوئے ہیں, اگر پاکستان اس میں ملوث ہے تو اس کو سر فہرست رہنا چاہیے. یعنی جان کیری صاحب بھی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ایجنڈا. اصل میں اس میں قصور تو ہمارے اپنے حکمرانوں کا بھی ہے کہ انہوں نے خود ہی غلامی قبول کی ہوئی ہے, دوستی کی طرف تو یہ کبھی بڑھے نہیں ہیں. اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے ریجن کے اندر بھارت کو مصنوعی طور پر ایک منی سپر پاور بنانے کا جو امریکی خواب ہے اور اس کا جو ایکسس بنتا ہے پھر اسرائیل کے ساتھ, وہ اس کو یہاں بڑھانا چاہتے ہیں. اور اسی لیے بھارت کو بھی یہ ہمت ہوئی کہ اس نے یہ بات کہی کہ ہم چین پر بھی حملہ کر سکتے ہیں اور پاکستان کو بھی. میں شاہد امین کو یہاں پہ اس بحث میں ذرا انوالو کرنا چاہتا ہوں. شاہد امین صاحب, یہ منور حسن صاحب کا جو موقف ہے وہ ظاہر بات ترجمانی کر رہا ہے, ان کی پارٹی کے چیئرمین ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس بات میں کچھ حد تک صداقت ہے کہ امریکہ کے اثر و رسوخ سے بھارت میں بھی, بھارت کے ساتھ بھی ہمارا جو ٹاکس ہے وہ شروع ہو رہی ہیں, افغانستان میں بھی ہمارے جو مفادات ہیں کچھ حد تک وہ سیکیور ہو رہے ہیں, کچھ بہتری نظر آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے آپ کو؟ جی دیکھیے, میں یہ کہوں گا نمبر ایک کہ بین الاقوامی تعلقات میں اصل چیز جو ہے وہ قومی مفادات ہوتے ہیں. یعنی اگر امریکہ ہمارے قریب آ رہا ہے تو اس کا اپنا کوئی قومی مقصد ہے, اور اگر ہم بھی ان کی طرف جاتے ہیں تو ہم اپنے قومی مقصد کے تحت جاتے ہیں. تو جب ان میں ایک کنورجنس ہو جاتی ہے تو اس کو ہم دوستی کہتے ہیں. ورنہ میرے خیال میں بین الاقوامی تعلقات میں نہ کوئی ملک کسی کا دوست ہے, نہ کوئی ملک کسی کا دشمن ہے. لیکن کنورجنس ہو رہی ہے, کنورجنس ہو رہی ہے, اس وقت کنورجنس ہے, اس وقت کنورجنس ہے, بلکہ خاصی اہم کنورجنس ہے. اور اس کی بنیاد یہ ہے, جس کے دوبارہ میں عرض کروں گا ایک بات, کہ کسی ملک کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے اس کی اپنے جو تھنکنگ ہے یا ان کی سائیکالوجی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت امریکہ میں ایک پرسیپشن ہے کہ امریکہ کی سلامتی کو سب سے بڑا خطرہ اسلامی انتہا پسندی سے جو القاعدہ ٹائپ ہے اس سے ہے. اور کیونکہ ان کا بیس جو ہے افغانستان یا پاکستان کا ٹرائبل ایریا بن گیا ہے, تو اس میں پاکستان کی رول کی ایک بڑی اہمیت ہو گئی ہے. یعنی پاکستان کے تعاون کے بغیر اس خطرے سے نمٹا نہیں جا سکتا ہے. تو چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں وہ ہمارے پاس آتے ہیں. اور یہ جو ہائی لیول وزٹس کا آپ نے ذکر کیا, وہ بھی ہماری امریکہ کی نظر میں ہم پاکستان کی اہمیت کو دکھاتے ہیں. اور ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہوم ورک بھی ہے کہ وہ اپنے جو ہالبروک صاحب ہیں وہ اپنے ماسک بنا رہے ہیں, جنرل جونز اپنے ماسک بنا رہے ہیں. تو وہ ایک سارا سلسلہ ہے, لیکن اس سے سب سے پاکستان کی اہمیت جو ہے امریکہ کی جو نظر میں وہ ظاہر ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا, اس حوالے سے منور حسن صاحب جو شاہد امین صاحب بات کر رہے تھے کہ کنورجنس ہو رہی ہے, کنورجنس ہو چاہے امریکہ کا اپنا مفاد ہو, لیکن اگر وہ آ کے اور اس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے ساتھ انگیج کرے, تو ہمارے لیے تو یہ اچھی بات ہونی چاہیے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں. اچھا موقع نہیں ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے, دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ کوئی اس ریجن میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا, اور خواہی نہ خواہی جس کو چین کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ہے اسے پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جسے ایران کے در تک پہنچنا ہے, جسے سینٹرل ایشیا کے وسائل تک پہنچنا ہے, جسے بھارت کو بڑا بنانا ہے, پاکستان کو نظر انداز کر کے یہ نہیں ہو سکتا. اور افغانستان کا تجربہ امریکہ نے کر لیا ہے کہ پاکستان کو نگیٹ کر کے, بھارت کو ایکسپٹ کر کے وہ افغانستان میں جو کچھ کر سکا, اگر عسکری کامیابی اس کو حاصل ہو جاتی تو لندن کانفرنس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات اور عرض کر دوں جلدی سے کہ جو ایکسٹریمزم کی بات ہے, ایکسٹریمزم جو ہے اس نے کسی نظریے کی کوکھ سے جنم نہیں لیا ہے, بلکہ ایکسٹریمزم ہے حالات کی پیداوار, اور حالات کی فارن پالیسی میں بنائے. قطع کلام معاف, میں ایک اسپیسیفک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کنورجنس کی بات ہو رہی ہے, اس میں اب ایک جو بڑا واقعہ ہوا ہے کہ یہ جو طالبان کے ایک بہت سینئر کمانڈر ہے ملا برادر, انہیں پاکستان نے گرفتار کیا, اعتراف بھی کر لیا ہے, تو یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو گرفتار کریں تاکہ ہمارا انٹرسٹ سیکیور ہو؟ صحیح تھا یہ؟ دیکھیے, افغانستان میں جو حکومت قائم تھی طالبان کی, ہم نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا تھا, لیکن پھر ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کی, ان کے سفیر ملا ضعیف کے ساتھ ہم نے بالکل ان ڈپلومیٹک, ہم نے غیر انسانی سلوک بھی کیا. تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے پڑوس کے اندر لوگوں کو انوائے کر کے دور سے بیٹھے ہوئے امریکہ کی دوستی اگر بگاڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے. تو یہ غلط کیا جو ہم نے گرفتار کیا؟ آپ بنیادی طور پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں طالبان کی حکومت کو برطرف نہیں کرنا چاہیے تھا, غلط کیا ہم نے. وہ حکومت ہم نے بنائی تھی, ہم نے اس کو ریکگنائز کروایا تھا سعودی عرب سے بھی, امارات سے بھی. تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پڑوس کے اندر امریکی کھیل کھیلیں گے تو یہ آگ اور خون کا کھیل جو ہے اس سے تو ہم ہی بھسم ہوں گے, امریکہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. شاہد امین صاحب, یہ جو ایک اریسٹ ہوا ہے اس سے جتنی پذیرائی ملی ہے کم از کم امریکہ کی, اگر آپ گورنمنٹ دیکھ لیں یا ان کی جو پریس ہے, اور ایک دم یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اب واقعی سنسیئر ہے, سیریس ہے, اور ایک امیج پاکستان کا چینج ہو گیا ہے. درست کیا نا پاکستان نے یہ اریسٹ کر کے؟ جی بالکل صحیح کیا, اس لیے کہ دیکھیے اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو انتہا پسند ہیں یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز ہمارے ملک میں کہیں نہ کہیں کوئی تباہی ہو رہی ہے, کہیں اسکول برباد ہو رہے ہیں, کہیں بازاروں میں بم پھٹ رہے ہیں, کہیں مختلف پرسنالٹیز پہ اٹیک ہو رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ اب ہماری جنگ بن گئی ہے. یہ ضرور ہے کہ ماضی کے بارے میں جیسے منور صاحب نے کہا کہ وہ مختلف حالات تھے, لیکن ہمیں اس وقت حال کی بات کرنی پڑے گی. 2010 کا یہ جو زمانہ ہے اس میں یہ انتہا پسند جو ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اور یہی کنورجنس ہے. انہی کے خلاف امریکہ کی بھی جدوجہد ہے. تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ملا برادر کو پکڑے جانے سے یقیناً نہ صرف پاکستان کا امیج امریکہ میں بہتر ہوا ہے, بلکہ یہ جو جنگ ہے اس انتہا پسندوں کے خلاف اس میں بھی پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے, اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. کیونکہ اب یہ سوال نہیں کہ امریکہ کو کیا پسند ہے, امریکہ کو کیا ناپسند ہے. اس وقت ان انتہا پسندوں سے ہمیں خطرہ ہے, اور ان کو ختم کرنا جو ہے ہمارے اپنے قومی مفاد میں ہے. اور اسی حوالے سے منور حسن صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو شاہد امین صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے, یہ تو ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمسایہ ملک ہے, افغانستان ہے, بھارت ہے, افغانستان کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں سیکیور ہوں. اب وہ کیسے سیکیور ہوں, اس میں پاکستان اگر اپنا مفاد دیکھ رہا ہے اور ان مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ سے بہتر تعلقات بنا رہا ہے, تو اس کی تو آپ سپورٹ کریں گے اگر ہمارے انٹرسٹ سیکیور ہو رہے ہیں؟ ہم نے جب امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کیا تو کوئی ایکسٹریمزم تھا اس ایریا کے اندر؟ کوئی طالبان سے ہم کو شکایت تھی؟ کوئی طالبان نے اینٹی پاکستان کوئی کام کیا تھا؟ ہم نے امریکہ کا کھیل کھیلا ہے, اس کی فارن پالیسی کو ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے. یہ فارن پالیسی تو ہماری نہیں ہے, امریکہ کی. اس لیے پچھلے 9 سال کے اندر اگر یہاں ایکسٹریمزم نے فلرش کیا ہے تو یہ تو اس فارن پالیسی کی وجہ سے کیا ہے جو ہم نے امریکہ کی ٹو کرنے میں, امریکہ کو فالو کرنے میں اختیار کیے, ورنہ یہاں تو کوئی ایکسٹریمزم نہیں تھا, کوئی ٹیررزم نہیں تھا.
اور یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس فارن پالیسی اور اس جیسچر کی وجہ سے جو پاکستان نے پرو امریکن اسٹانس اختیار کیا ہے، اور پھر یہ کہ امریکہ نے بھارت کو بٹھا دیا افغانستان میں لا کر، وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، بم دھماکے کر رہا ہے، اور یہ فوج بھی کہہ رہی ہے اور آئی جی ایف سی وغیرہ بلوچستان کے سب یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، دونوں مہمانوں کا متضاد رائے تھی، آپ نے سنی کہ پاکستان امریکہ کے حوالے سے جو ہماری کنورجنس ہو رہی ہے مفادات کی، اس سے پاکستان کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں خاص طور پر افغانستان میں اور بھارت کے ساتھ تعلقات میں امریکہ کی مدد سے پاکستان اپنے انٹرسٹ کو کیسے فارورڈ کر سکتا ہے۔